السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلامی مہینوں میں سے جو 12 اسلامی مہینے ہیں، ان میں سے جمادی ثانیہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اگلا اسلامی مہینہ
جسے رجب کہتے ہیں اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی دن بنائے ہیں، جتنے بھی مہینے بنائے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی کسی مہینے کی کوئی درجہ بندی ہو سکتی ہے، یا اس مہینے میں کیے جانے والے خصوصی کاموں کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے۔ جہاں کوئی خاص حکم ہے، جہاں کوئی خاص فضیلت ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ لیکن دوسری طرف اپنی طرف سے خود ساختہ فضیلتیں، خود ساختہ عبادتیں، خود ساختہ ریاضتیں مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ شریعت سازی کے ضمن میں آتا ہے۔ کسی عبادت کو مقرر کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ کسی امتی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کسی عبادت کا اضافہ کر دے دین میں۔ مختلف مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے اکثر مہینوں کے بارے میں مسلمانوں نے اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات سے اعراض کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ توبہ میں کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ اس وقت سے 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وقت کی ابتدا اللہ رب العزت نے کی، زمانے کی ابتدا کی تو اسی وقت سے 12 مہینے ہیں۔ لیکن وہ 12 مہینے انگریزی والے نہیں جو ہمیں سب کو یاد ہیں، بچے بچے کو بھی یاد ہیں، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، مرد و عورت کو یاد ہے، بلکہ وہ اسلامی 12 مہینے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کو یاد رکھنا، مہینوں کو یاد رکھ لینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن حرج یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کو انسان بالکل بھلا دے۔ اکثریت کو نہیں پتہ ہے کہ اسلامی مہینے 12 کون کون سے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے لیے تو ان مہینوں کی اہمیت ہے۔ تمام اسلامی احکامات کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے۔ یہی 12 مہینے ہیں، ان کے مطابق ہی ہم روزے رکھتے ہیں، انہی کے مطابق ہم حج کرتے ہیں، کیونکہ یہ انگریزی مہینوں کے مطابق نہیں، اسلامی مہینوں کے مطابق۔ حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے تو یہ اسلامی مہینہ ہے، روزے رمضان مبارک میں آتے ہیں تو یہ اسلامی مہینہ ہے۔ اسی طرح دیگر مسلمانوں کے جو احکام ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، سال گزر گیا ہے، اب جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ وہ اپنے سال کو انگریزی کے حساب سے شمار کرتے ہیں۔ جی اس سال مارچ کی اس تاریخ کو میرے پاس نصاب پورا ہوا تو اگلے سال مارچ کی اس تاریخ کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہاں اسلامی مہینوں کو شمار کرنا تھا، لیکن ہمیں تو وہ آتے ہی نہیں، ہم شمار کیسے کریں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا اسلامی مہینہ آیا ہے، کون سا گزر گیا ہے، سوائے رمضان مبارک کے یا پھر محرم کے بارے میں مسلمانوں نے جو غلط ایک پروپیگنڈا کیا ہے اس کے پیچھے بہہ کر، باقی کسی مہینے کا کوئی پتہ نہیں کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو اسلامی سال ہے وہ انگریزی سال سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ دن پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کچھ دن پہلے پورا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر آج انگریزی کے مہینے کے مطابق آج آپ نے شمار کی، نصاب کے مطابق آپ پر فرض ہوئی، لیکن آپ نے انگریزی کے مطابق دیکھا اگلے سال میں تو وہ 4-5 دن آگے چلی جائے گی۔ آپ 4-5 دن اللہ رب العزت کے حکم کے منکر بنے رہیں گے، اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، گناہ گار ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ ایڈوانس میں ادا کر سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح
عورتوں کے معاملات ہیں، ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، اس نے عدت گزارنی ہے۔ کچھ عورتوں کی عدت مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، وہ حالت حمل بھی نہیں تھی اور اس کو ماہواری بھی نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ یہ 3 مہینے اسلامی مہینے ہیں، انگریزی مہینے نہیں ہیں، اسلامی مہینے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت کا خاوند فوت ہوا تو 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے، تو یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اسلامی مہینوں کے مطابق ہیں، انگریزی کے مطابق نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہماری اسلامی زندگی میں اتنا زیادہ کردار ہے ان مہینوں کا یا ان کو یاد کرنے کا، اس کے باوجود ہمیں یاد نہیں۔ اور پھر ان مہینوں کے جو احکامات ہیں وہ بھی ہم نے بدل دیے ہیں۔ اکثر احکامات جو اللہ نے دیے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے بنا لیے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ 7واں مہینہ ہے، اسلامی 7واں مہینہ۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جو ہے پہلا مہینہ محرم سے ہوتی ہے، تو پھر یہ 7واں مہینہ ہے رجب۔ اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان 9واں مہینہ ہے اسلامی۔ رمضان کے بعد 3 مہینے رہ جاتے ہیں سال ختم ہونے کے، پھر محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ تعداد شمار کریں محرم سے تو 7واں مہینہ بنتا ہے۔ اس کا ایک خاص مقام ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خاص احترام دیا ہے، خاص عزت اور خاص شرف دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہوں سے باز آنا ہے۔ گناہ تو عام حالات میں بھی منع ہے، کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اللہ کی زیادہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے بازار میں ایک گناہ کیا اور ایک شخص نے مسجد میں کیا ہے، جگہ کے بدلنے سے اس گناہ کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی جو شریعت نے وقت بتائے ہیں ان میں گناہ کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور خصوصی طور پر اپنا قرب تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اب ان میں سے میرے خیال میں مسلمانوں کو صرف محرم کا پتہ ہے، محرم کا پتہ ہے، اور وہ بھی کسی اور لحاظ سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت ہے جن میں سے ایک محرم بھی ہے۔ ان کی حرمت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان جب سے پیدا کیے ہیں تب سے ان کو حرمت دے دی ہے، تب سے ان کو احترام دے دیا ہے، خاص شرف دے دیا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، لوگوں کے ذہن میں ایک اور پہلو ہوتا ہے جس کو شریعت نے مقرر نہیں کیا، ہم نے خود بنا لی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کی شہادت، یہ ایک واقعہ محرم میں ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس کو سوگ کا مہینہ قرار دے دیا گیا، اس کو رونے دھونے کا، ماتم کرنے کا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ شریعت نے ایسا کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کر مجھے خبر دے دی ہے کہ میرے نواسے نے شہید ہونا ہے۔ بالکل جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر بھی دی۔ تو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ اگر کوئی ایسا کوئی ماتم وغیرہ یا کوئی سوگ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے مقرر فرما دیتے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ معاملہ تو ابھی ان دنوں کا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایسے اضافے کر دیے، جو اللہ نے شرف دیا تھا محرم کو وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا اور اپنی طرف سے ایک بنا لیا۔ تو رجب جو مہینہ ہے ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے شروع سے ایک شرف دیا ہے، ایک مقام دیا ہے اور خاص احترام دیا ہے۔
اب وہ مہینے باقی 3 کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمانے کی ابتدا کی تو جو ترتیب اللہ رب العزت نے لگائی تھی نا مہینوں کی، جو اب ہم مسلمانوں کو معلوم ہے، وہ ترتیب آج دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اس ترتیب کو بدل دیا گیا تھا، انسانوں کی طرف سے اس میں مداخلت کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت کی ترتیب کو بدلا۔ کیسے بدلتے تھے؟ کہ 3 مہینے مسلسل ہیں حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 2 آخری مہینے سال کے اور 1 پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ذوالقعدہ، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب چوتھا مہینہ مسلسل نہیں ہے، اس سے آگے نہیں ہے، بلکہ 7ویں نمبر پہ اسلامی سال میں رجب، یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ 4 مہینے خصوصی ادب و احترام والے ہیں۔ کفار بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ کتنی قابل غور بات ہے، ایک مسلمان کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ کفار ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس کو قتل نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے اللہ کا حکم ہے، ان مہینوں میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سب لڑائیاں، سب جھگڑے، سب کچھ ختم۔ حتیٰ کہ ڈاکو قبیلے جو تھے، قتل و غارت کرنے والے، وہ بھی ان مہینوں میں قتل و غارت بند کر دیتے تھے۔ اور مسافر وہ سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں ہم بالکل سیف ہیں، جیسے مرضی ہم عرب کے علاقے سے سفر کر کے چلے جائیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ لیکن آج مسلمانوں کو نہیں پتہ، ان 4 مہینوں کے نام ہی نہیں آتے، ادب و احترام کیا کرنا ہے۔ کافر جو ہیں، دین کے دشمن جو ہیں، اسلام کے دشمن، وہ بھی اللہ رب العزت کا حکم چونکہ شروع سے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، عیسیٰ علیہ السلام کے سب شریعتوں میں ایسے ہی آ رہا ہے۔ وہ اس اعتبار سے ان مہینوں کا احترام کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان احترام کیا کرنا ہمیں معلوم ہی نہیں، مہینے کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے۔ سوائے محرم کے وہ بھی 10 دن ایک خاص پروپیگنڈا صحابہ کرام کے خلاف ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کو پتہ ہے میڈیا کے زور پر، ورنہ کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں خصوصی شرف والے مہینے۔ ان مہینوں میں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے کفار رک جاتے تھے، مسلمان نہیں رکتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے، 2 گروہوں کی لڑائی ہے، ہمسایوں کی لڑائی ہے، محلے داروں کی لڑائی ہے، 2 جماعتیوں کی آپس میں لڑائی ہے، وہ لڑائی چلتی رہے گی، کوئی مہینہ آئے اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں مانیں گے۔ کوئی ہمیں بتائے بھی صحیح، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جسے ہدایت دے دے، اللہ جسے توفیق دے دے۔ گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً لڑائی جھگڑے سے۔ اچھا کفار کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ بڑی مصیبت ہے، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ہم نے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا، 3 مہینے بیٹھے رہے، اس کے بعد پھر ہم نے جنگیں کرنی ہیں، لڑنا ہے، پرانی دشمنیوں کے بدلے لینے ہیں، درمیان میں پھر 1 مہینہ آ جاتا ہے۔ یہ جو درمیان میں 1 مہینہ آتا ہے نا، کسی طرح ہم اس کو سائیڈ پہ لگا کے چاروں کو اکٹھا کر لیں، تاکہ ہماری باقی سال میں لڑائی جھگڑے اور جنگیں جو ہیں وہ اپنی ترتیب کے مطابق چلتی رہیں۔ احترام انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن غلطی کیا کی؟ ان مہینوں کی ترتیب بدل دی، کبھی کوئی مہینہ پہلے، کوئی کبھی مہینہ بعد میں، تاکہ ہمارا سسٹم چلتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تاخیر کی ہے انہوں نے، یا تقدیم کی ہے، آگے پیچھے مہینوں کو کر دیا ہے، یہ بھی زیادت فی الکفر ہے، یہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو مسلمان جو کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مہینوں کا انہیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، یا آج خطبہ سننے کے بعد بھی اگر وہ اپنے کاموں کو اسی طرح جاری رکھے، وہی گالی گلوچ جو چلتی رہتی ہے ہر وقت، وہی لڑائی جھگڑا،
وہی فساد، وہی فراڈ، وہی ملاوٹ اسی طرح چلتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان کافروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے نعوذ باللہ، جن کو اتنی تو حیا تھی کہ ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، اور یہ بات 100% طے تھی، کسی کافر کی بھی جرت نہیں تھی، چاہتے ہوئے بھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیوں؟ حرمت والے مہینے ہیں بھائی، بس پھرتے رہیں آپ کے قاتل، آپ کے دشمن سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے ان مہینوں کا ہم احترام تب کریں گے جب ان مہینوں کی ترتیب ہمیں معلوم ہو، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں یہ 12 اسلامی مہینے کون سے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے، نمبر کون سے ہیں، پھر شروع کب ہو رہا ہے، اختتام کب ہو رہا ہے۔ اب ہمیں تو رمضان کا پتہ ہے، چاند دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کمیٹی، یا پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت ہمیں فکر ہے کہ ہم نے عید منانی، اس کے علاوہ باقی مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، لیکن ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ تو بہرحال آج 29 تاریخ ہے جمادی ثانیہ کی، تو ہو سکتا ہے آج رات کو چاند نظر آئے، اور ہو سکتا ہے آج نہ نظر آئے، 30 دن کا مہینہ پورا ہو اور پرسوں پہلا دن ہو رجب کا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان مہینوں کو خاص شرف حاصل ہے، ان مہینوں میں گناہوں سے اور زیادہ احتیاط کرو، نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ البتہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس رجب کے حوالے سے مسلمانوں نے خود ایجاد کر لیے، یہ شرف تھوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی 4 مہینوں کو عزت والا، خاص احترام والا بنایا ہے، بس یہ شرف کافی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں بنا لی، وہ شرف تو رہ گیا ایک سائیڈ پہ، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ان بدعات کا پتہ ہوگا جو مسلمانوں نے خود بنا کر دین میں شامل کر۔ مثال کے طور پر رجب میں ایک خاص نماز جو ہے متعارف کروا دی، صلاۃ الرغائب کے نام سے، ایک جھوٹی موٹی روایت جس کو محدثین نے کوڑے دان میں پھینکا تھا، اس کو جھاڑ پونچھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جی ایک خاص نماز ہے جو رجب میں پڑھی جاتی ہے اور رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج بھی مسلمان ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کرتے ہو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ رجب میں کوئی خاص نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی، وہی نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، باقی نوافل ہیں، سنتیں ہیں، موقدہ ہیں، غیر موقدہ جو عام سال میں چلتی ہیں، وہی ساری اس مہینے میں بھی چلیں گی، کوئی خاص نماز اس مہینے میں نہیں ہے۔ نماز سے معاملہ آگے چلا گیا، زکوٰۃ کے لیے اس مہینے کو خاص کر لیں۔ آج بھی لوگ ہمیں سوال کر رہے ہوتے ہیں، جی رجب میں زکوٰۃ دینی چاہیے، رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ مشہور کر دیا گیا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے اسے خاص کر لیا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ لوگ رجب میں، کچھ لوگ رمضان میں، حالانکہ زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب آپ کا سال پورا ہو جائے، اسلامی سال پورا ہو گیا ہے، آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے، تو پھر جیسے ہی سال ختم ہوگا تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ مہینہ محرم کا ہو، وہ صفر کا ہو، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولیٰ، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کوئی بھی مہینہ ہو، جب بھی آپ کا سال پورا ہوا آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ ہاں کوئی شخص سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کو چاہیے کہ ہم اس کا تعاون کریں تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دے، 2 مہینے 4 مہینے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن کوئی خاص مہینہ زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں ہے، نہ رمضان اور نہ رجب۔ تو رجب کے حوالے سے یہ جو زکوٰۃ کا تصور ہے یہ بھی غلط ہے۔ ہاں کسی کے پاس نصاب کے پیسے پچھلے رجب میں آئے ہیں اور یہ رجب شروع ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، لیکن خاص طور پر زکوٰۃ رجب میں ادا کرنا اس کی کوئی اصل نہیں، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد عمرے کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہ رجب میں عمرہ افضل ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کسی بھی مہینے میں عمرہ کریں برابر ہے، سوائے رمضان المبارک کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اور بعض روایات میں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا رمضان المبارک میں عمرہ۔ یہ ایک خاص فضیلت ہے رمضان کی کہ رمضان میں عمرے کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، رجب میں عمرہ کرنے کا کوئی زیادہ ثواب نہیں ملتا۔ ہاں رجب میں عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے حوالے سے روزوں کی بھی خاص
ایک لوگوں کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رجب میں خاص کوئی روزے رکھے جاتے ہیں، حالانکہ رجب میں روزے رکھنے کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ باقی یہ حرمت والا مہینہ ہے، نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، آپ روزے رکھیں، کوئی پابندی نہیں۔ جس طرح دوسرے مہینوں میں رکھتے ہیں، اس مہینے میں اور زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، حرمت والا مہینہ ہونے کے اعتبار سے، نہ کہ رجب کا خاص مہینہ ہونے کے اعتبار سے۔ کوئی خاص روزے رجب کے بھی شریعت نے نہیں بتائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ہمارے مسلمانوں کے ہاں جسے ہم کہہ سکتے غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب میں کروائی گئی۔ اس لیے پھر میرے خیال میں 27 رجب کو کوئی خاص محفلیں منعقد کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم معراج ہے یا لیلۃ المعراج ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی صحیح دلیل سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام کے عمل سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں معراج ہوئی، آپ کو معراج رجب میں کروائی گئی، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب میں کروائی گئی ہوتی، تب بھی اس کو خاص طور پر منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتنے عظیم الشان احسانات کیے۔ معراج بھی اللہ رب العزت کا ایک کرم اور احسان ہے نا، اس کے علاوہ اور کتنے احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن کسی کو ہم اس طرح تو نہیں مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان ہوا لہٰذا ہم اس مہینے کو یا اس دن کو منانا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس دن بچی کی پیدائش ہوئی تو ہم اس کو منانا شروع کر دیں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح پائی تو ہم اس کو منانا شروع کر دیں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو اس کو منانا شروع کر دیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو چیزیں منانے کی تھیں وہ اسلام نے ہمیں بتا دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں، جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، ہمیں آپ نے بتا دیا۔ فرمایا جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 دن وہاں لوگ مناتے تھے، سال میں 2 تہوار تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ 2 تہوار ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان 2 کے بدلے میں مجھے 2 تہوار دے دیے ہیں۔ یہ جو 2 تہوار مناتے ہیں نا مدینے والے میرے آنے سے پہلے، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر مجھے 2 تہوار دے دیے ہیں۔ وہ 2 تہوار کون سے ہیں؟ کہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ 2 عیدیں، حدیث میں الفاظ بھی یہ ہیں کہ یہ 2 عیدیں مناتے ہیں، اللہ نے بھی مجھے 2 عیدیں دے دی۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی جو کچھ بھی ہے لوگوں نے خود، یہ پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے، چاہے وہ میلاد منانے کا چکر ہو، چاہے معراج منانے کا چکر ہو۔ اور معراج کو منانے والی چیز تو نہیں تھی نا، عمل کرنے والی چیز تھی۔ معراج میں نماز کا حکم دیا گیا، 5 نمازیں فرض کی گئی، انہیں ان فرضوں کو ادا کرنے کا معاملہ تھا نا۔ یہ معراج کا تقدس ہے، یا معراج کو اگر آپ احترام دینا چاہتے ہیں تو یہ ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اور نشانیاں دکھائیں، جنت و جہنم کا نظارہ کروایا ہے۔ اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں وہ اعمال تو نہیں کر رہے جن کی وجہ سے جہنم میں ہم چلے جائیں، اور جنت میں جانے کے اسباب کون سے ہیں وہ ہم اختیار کریں۔ یہ ہے معراج کا تقاضا، نہ کہ ہم اپنی طرف سے ایک رات پھول جھڑیاں چھوڑ کر، لائٹیں لگا کر، شیرینیاں بانٹ کر اس کو منا کر اور باقی سارا سال ختم۔ اس لیے ان چیزوں پر آپ غور کریں، اسلام کی تعلیمات کے۔ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی نام نہاد مسئلہ ہے کہ سال میں 1 دن منا لیا اور باقی سارا سال خیر ہے، یا پھر ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، مرنے پر آپ 1-2 ختم دلوا دیں تو سب بخشش ہو جائے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام تو عملی مذہب ہے، صبح و شام دن رات عمل پر توجہ دیتا ہے اور زور دیتا ہے کہ آپ ہر لمحے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ باقی جتنے اعمال لوگ خود گھڑ لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص اپنی طرف سے ہمارے اس دین میں کچھ بنا لیتا ہے
کچھ گھڑ لیتا ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں، وہ اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس پر کوئی اجر نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بنانے والے، دین میں اضافہ کا سوچنے والے، چاہے صحابہ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں 3 صحابی آئے تھے نا، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ابھی عمل نہیں کیا، جذبات کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر عمل کریں، آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہیں، اتنے نیک اور پارسا ہیں پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اتنا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو ساری زندگی اب رات کو سوؤں گا ہی، ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ کتنا اچھا جذبہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، بہت اچھا جذبہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں نفلی اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، نفلی روزے آپ کثرت سے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں تو آپ سے زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے، میں ساری زندگی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا چلا جاؤں گا مسلسل۔ کتنی اچھی سوچ ہے، روزہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ضروریات ہوں گی، میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس طرح کہا گیا ہے، فرمایا آپ غصے ہو گئے، سب کو جمع فرمایا خبردار یاد رکھو، انی اخشاکم واتقاکم للہ، ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، جب میں اس طرح نہیں کرتا تمہیں قطعاً اجازت نہیں کہ میرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی قطعاً کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ نیک عمل ہے، اس کو ہم اگر ایجاد کریں گے، اس کو رائج کریں گے، ثواب ہوگا، وہ کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ اس کا کوئی شرف ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے کہ صحابہ کرام اگر ایسا سوچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیں کہ میرے صحابہ قطعاً نہیں اجازت، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور آج کوئی شخص رجب کے بارے میں کچھ چیزیں گھڑ لیتا ہے، محرم کے بارے میں گھڑ لیتا ہے، سفر کے بارے میں ہر مہینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ گھڑ لیا گیا ہے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں جی نیکی کا کام ہے نا، چلو نماز ہی پڑھے گا نا جی، نفل پڑھنے سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ ہم کیوں روکتے ہیں نفل پڑھنے سے؟ ہم نہیں روکتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے سے روکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جامع ترمذی میں موجود ہے، ان کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا، چھینک ماری اور کہا، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور نبی پاک پر سلام بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً روک دیا، فرمایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں بھی پڑھتا ہوں، صحابہ سے بڑھ کر کون تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا؟ فرمایا وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، میں کوئی انکاری ہوں، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی پڑھو، چھینک مار کر آپ نے سلام پڑھنا نہیں سکھایا ہے، اس لیے رک جاؤ اس سے۔ ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ رجب کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں قرآن و سنت میں، ان کے مطابق اس مہینے کو گزارے اور باقی مہینوں کو بھی اسی طرح گزارے، لیکن اپنی طرف سے جو اضافہ کیا گیا ہے اسے رک جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں بلکہ نافرمانی، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔